بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فیملی کورٹس کے پاس کیا کیا اختیارات ہوتے ہیں، فیملی کورٹ کے دائرہ اختیارات میں کون کون سے کیسز آتے ہیں۔ فیملی کورٹ کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ڈسولوشن آف میرج، یعنی کہ تنسیخ نکاح۔ ویسے تو مرد کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، لیکن جب عورت طلاق لینا چاہے تو وہ عدالت میں تنسیخ نکاح بربنائے خلا، یعنی کہ خلا کی بنیاد پر فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے حق مہر۔ حق مہر بھی عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ اب حق مہر کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے حق مہر موجل، ایک ہوتا ہے حق مہر غیر موجل، اور ایک ہوتا ہے حق مہر عند الطلب۔ حق مہر موجل تو وہ ہوتا ہے جو کہ نکاح کے موقع پہ ہی خاوند اپنی بیوی کو ادا کر دیتا ہے۔ غیر موجل حق مہر کی کوئی مدت نہیں ہوتی، یہ خاوند نے اپنی بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ جب کسی صورت میں خدا نخواستہ میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو یہ حق مہر غیر موجل خاوند نے اپنی بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت ہے حق مہر عند الطلب۔ عند الطلب سے مراد جب بھی بیوی طلب کرے، وہ کسی ٹائم بھی طلب کر سکتی ہے، کسی ٹائم بھی اپنا حق مہر مانگ سکتی ہے۔ تو جو حق مہر عند الطلب جو ہوتا ہے، تحریر ہوتا ہے نکاح نامے پہ، وہ بیوی کا رائٹ ہوتا ہے۔ وہ کسی ٹائم بھی اپنے خاوند سے مانگ سکتی ہے کہ مجھے میرا یہ حق مہر ادا کر دو۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ طلاق ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، وہ خاوند نے اپنی بیوی کی ڈیمانڈ اسے ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ تیسرا جو عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے وہ ہے نان و نفقہ، یعنی کہ بیوی اور بچوں کا خرچ۔ جب بھی عورت عدالت میں کیس دائر کرتی ہے تو خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو نان و نفقہ ادا کرے۔ تو عدالت عموماً پہلی پیشی پہ ہی آرڈر جاری کر دیتی ہے کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کو ان ٹائم خرچہ ادا کرتا رہے۔ اس کے بعد جو مستقل خرچہ ہے وہ تمام کیس کی جب کارروائی ہو جاتی ہے، ایویڈنس کلیکٹ ہو جاتی ہے، بحث سماعت ہو جاتی ہے، اس کے بعد عدالت خاوند کے حالات دیکھ کے اس کی آمدن کے مطابق اور اس کے بچوں کے اسکولنگ کو دیکھتے ہوئے عدالت فائنل خرچے کا آرڈر جاری کرتی ہے کہ جو خاوند ہے اپنی بیوی کو اتنا خرچہ ماہانہ ادا کیا کرے گا، جو کہ عبوری خرچے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، عبوری خرچے سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بیوی اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہ رہی تو خاوند عدالت میں حقوق زن شوئی کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اس دعوے کا دائرہ اختیار بھی فیملی کورٹ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ فیملی کورٹ کے پاس ایک اور اختیار ہوتا ہے گارڈین شپ کا۔ والد یا والدہ یا اس کا کوئی اور قریبی رشتہ دار بچے کی گارڈین شپ کے لیے بھی درخواست فیملی کورٹ میں ہی دائر کرتا ہے۔ اب گارڈین شپ بچے کی ذات کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، جائیداد کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ذات اور جائیداد دونوں کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی کسٹڈی کا اختیار بھی عدالت کے پاس ہوتا ہے، یعنی کہ بچے کی حضانت، کہ بچہ کون اپنے پاس رکھے گا۔ اس میں جو بچے کی والدہ ہے وہ بھی عدالت چلی جاتی ہے کہ بچہ میرے حوالے کیا جائے، اور اگر بچہ والدہ کے پاس ہے تو باپ چلا جاتا ہے عدالت، کسٹڈی کا دعویٰ کرتا ہے کہ بچے کی حضانت میرے حوالے کی جائے۔ اس کے علاوہ فیملی کورٹ کے پاس سامان جہیز کے دعوے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ جب بھی کوئی عورت سامان جہیز کا دعویٰ دائر کرتی ہے تو فیملی کورٹ کے پاس ہی اس کے دعوے کی سنوائی ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔